السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا سیدھا شرک ہے، اور کئی لوگ دھڑلے سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعویذ کے تعلق سے ہی حکم بیان کریں گے کہ تعویذ کا پہننا، پہنانا، بچوں کو باندھنا، گلے میں لٹکانا وغیرہ یہ کہاں تک جائز ہے یا سیدھا شرک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھئی دیکھو، تعویذ کو سیدھا شرک کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سیدھا اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ احادیث میں تعویذ کا لٹکانا، بنانا یہ باقاعدہ آیا ہے احادیث میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا۔ ہاں، ایک دو حدیثوں میں شرک کا بھی آیا ہے، تو اس کو بھی میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ تعویذ کا پہننا شرک کیسے ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ حکم سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دلائل پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تعویذ کا پہننا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا جائے تو اس میں وہ یا تو قرآن کی آیتیں ہوں، یا اسماء حسنہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہوں، یا وہ دعائیں ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں جو زبان لکھی جائے وہ یا تو عربی زبان ہو، یا ایسی زبان ہو جو معلوم المراد ہو، یعنی جس کو جو سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو ہر کچھ جیسے کئی عامل جو ہیں وہ ڈاکٹر والی رائٹنگ میں 1-2 لائن لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کے تعویذ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو صرف ایک دوا کے طور پر سمجھایا کہ یہ ایک دوا ہے، جیسے کہ ہم دوسری گولیاں دوائیاں کھاتے ہیں۔ مؤثر بالذات اور حقیقی مؤثر وہ اللہ ہی ہے۔ اگر ڈائریکٹ اس کو مؤثر مانو گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ کا تعویذ پہننا یا پہنانا یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر کے مختصر سنا رہا ہوں۔ دیکھیں کہ ایک مرتبہ خود صحابہ کرام نے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ بات عرض کی۔ پوری روایت ذکر کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ بناتے تھے، یعنی یہی پرچی وغیرہ تعویذ بناتے تھے۔ تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ ذرا مجھے تمہارے رقیے بتاؤ کیسے ہیں۔ تو انہوں نے لا کر کے رقیے بتائے۔ تو جب رقیے بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے رقیے پہننے میں یا تعویذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ جب تک اس میں کیا نہ ہو؟ شرک نہ ہو، یعنی وہی جو منتر وغیرہ الٹی سیدھی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں نا، جب تک وہ نہ ہو تو جائز ہے۔ اور یہ میری خود کی بات نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کلمات لکھ کر کے دیے تھے۔ انہوں نے شکایت کی تھی کہ مجھے ایک شیطان، ایک جنات جو ہے پریشان کرتا ہے بہت زیادہ، تو مجھے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی دعا، اگر ہو سکا تو میں اس کا اسکرین یہاں پر لگا دوں گا، وہ بہت لمبی دعا ہے، آپ نے وہ باقاعدہ لکھ کر کے دی ایک پرچے میں کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ باقاعدہ وہ شیطان جو ہے مر گیا۔ روایات میں آتا ہے، دلائل النبوہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ شیطان مر گیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے نبی سے ایک دعا بہت مشہور ہے جو ہم عام طور پر پڑھتے بھی ہیں، شیطانوں سے، جنات سے حفاظت کے لیے، نظر سے حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پہلے بتائی کہ باقاعدہ وہ سکھائی پہلے کہ یہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اور اس کو بتایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں راوی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو لوگوں کو سکھاتے تھے، جو یہ سب کر سکتا تھا اس کو سکھاتے تھے، اور جو اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا تو وہ اس کو لٹکا دیتے تھے، اس کو لکھ کر کے لٹکانے کے لیے دے دیتے تھے کہ بھئی اس کو لٹکا لو گلے میں، یا پھر گھر میں جو ہے لٹکا لو۔ تو سیدھی بات ہے بھئی، سب کچھ موجود ہے، تو اس طرح سے شرک کو، اس کو تعویذ کو شرک کہنا جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ وہ روایت، جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص تعویذ لٹکائے گا، تعویذ بنائے گا، تو اس نے شرک کا عمل کیا، وکل الیہ، یعنی وہ اسی کی طرف سپرد کر دیا جائے گا، یہ شرک ہے۔ تو اس کے بارے میں باقاعدہ فیض القدیر جو بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، اس میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ اس میں وہ والا تعویذ مراد ہے جس تعویذ میں شرکیہ کلمات کا استعمال کیا گیا ہو، وہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ ورنہ سیدھا بھائی دوسری روایت میں اجازت ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر دوسری روایت میں اجازت کیوں ہوتی؟ تو اس لیے کلی طور پر اس کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ ہمارے فقہا نے کئی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے حوالے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جائز قرار دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ جو 3 شرطیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان شرطوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ان 3 شرطوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر تعویذ کا پہننا ناجائز ہو جائے گا۔ بہرحال تو جائز ہے، لٹکانا بھی جائز ہے، دم کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔